اپنے آنسوؤں میں شامل کیا کریں انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کی توجہ ہو گئی ہے۔ اپنے وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے بھی ایک ایسی خوبصورت اخلاص کے ساتھ صلوات پڑھیں، شاید آواز جو ہے وہ والیے سامرہ تک چلی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب عزائے آل محمد اجازت ہے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفی وعلی عبادہ الذین اصطفی علیہن نجبا اصحاب شرفا والذی سمی فی السماوات العلا باسم احمد والارضین سفلا بأبی القاسم محمد المصطفى صلی علی محمد وآل محمد۔ الذي هو زینۃ المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والحنین بیر العالم ابی الحسن والحسین وسیلت نابدارین امام القبلتین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین علی ولی اللہ نعرہ حیدری، ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ الکریمۃ المکرمہ عالمۃ العاملہ زاہدات العابدہ زکیات الطاہرہ راضیات المرضیہ المحدثات المبارکہ المخدومات الملائکہ الشفیعۃ فی یوم الجزاء مریم الکبریٰ صدیقۃ طاہرہ سیدات نساء العالمین۔ بلند صدق اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وأنا من الحسین من احب حسینا احب اللہ۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذی عزت ذی قدر شرکائے مجلس سرکار سید الشہداء 1442 ہجری کا عشر محرم الحرام بعنوان حسین منی و انا من الحسین کے
با انتظام امامیہ آرگنائزیشن مجراتا منعقد ہو رہا ہے، اس کی آج چھٹی مجلس جو ہے وہ اس کی معروضات اور گزارشات جو ہیں وہ پیش خدمت ہے۔ میں آج کی گفتگو کا آغاز ان لفظوں سے اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن مجید محمد و آل محمد کا بے عیب لا ریب قصیدہ ہے۔ بے شک بہت ساری قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جس میں واضح اشارے موجود ہیں عظمت آل محمد، بلکہ امامت اہل بیت کی طرف جو اللہ نے اسرار و رموز میں انسانیت کو متوجہ کیا ہے، اس کا کوئی جواب۔ میں ضمناً ایک دو مثالیں عرض کروں گا تاکہ اذہان جو ہے وہ ہمارے اس موضوع کی طرف آپ سب کی توجہ ذرا زیادہ ہو جائے۔ یہ قرآن کوئی حادثاتی کتاب نہیں ہے، قرآن باقاعدہ ایک عزت کے تحت، ایک عظمت کے تحت، ایک پروگرام خالق اکبر کے تحت اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ شان محمد و آل محمد کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے اور ترجمان بھی۔ لفظ امام جو ہے، اسی کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الامام اماما ولو کان صبیا، امام ہر حالت میں امام ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی حصے میں ہو، وہ شکم مادر میں ہے تب بھی امام ہے، وہ صدف عصمت سے اس کی تشریف آوری ہو گئی ہے، ماں کی جھولی میں ہے، ماں کی گود میں ہے، وہ پھر بھی امام ہے۔ وہ نطق کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کرنے کے قابل ہے، چل رہا ہے یا چلنے کے قابل ہے، اس کا منصب جو ہے وہ امامت اس کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھیں، اگر امام، یہی لفظ امام جو ہے قرآن مجید میں اللہ نے پورے پروگرام کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ اس کو 12 دفعہ ذکر کیا ہے، 13 دفعہ ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں، اگر عظمت اہل بیت اسی سے آپ سمجھیں کہ خدا بند متعال کے نزدیک یہ عدد 12 کا کتنا عظیم ہے، کتنا معتبر ہے، 13 دفعہ بھی ہو سکتا تھا، 14 دفعہ بھی ہو سکتا نہیں۔ اب اسی کی تشریح کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ امام ہے، ایک لفظ خلیفہ ہے۔ امام جو ہے یہ امم سے مشتق ہے۔ امام کہتے ہیں ایک مقتدا، آگے کھڑا ہونے والا، قیادت کرنے والا، امامت کرنے والا، اس کو امام بولتے ہیں۔ خلیفہ اس کے ہم ردیف ہے، ہم معنی ہے۔ خلیفہ کا مشتق جو ہے وہ خلف سے ہے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے کھڑے ہونے والے کو، بعد میں آنے والے کو۔ توجہ چاہوں گا۔ امام کہتے ہیں
آگے آنے والے کو، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، لیکن اس کا رشتہ امامت کے ساتھ خلافت کا اتنا گہرا تھا، خالق اکبر نے نہ امامت کے لیے 13 کا لفظ پیدا کیا، نہ خلافت کے لیے 12 کا لفظ پیدا کیا۔ قرآن مجید میں خلافت جو ہے یہ بھی پوری 12 دفعہ ہے، لفظ خلیفہ جو ہے یہ 12۔ اب ہمارے اماموں کی ایک عظیم شرط ہے، ایک عظیم عظمت ہے، ایک عظیم ان کا رتبہ ہے، ان کے لیے واجب ہے کہ امام وقت جو ہے وہ عدل سے کام لیں، عدل، امام عادل، یہ واجب ہے کہ امام عدالت رکھتا ہو۔ اگر امام غیر عادل ہے تو وہ امت کی امامت کا حقدار نہیں ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ العدل وضع الشیء علی محلہ، عدل اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے شے اپنے مقام پہ قائم رہے۔ توجہ چاہوں گا، اب عدل کی ضد کیا ہے؟ برادران آل محمد، دوستان آل محمد، عزاداران سید الشہداء، پیروایان مکتب اہل بیت رسول اللہ، عدل کی ضد کیا ہے؟ عدل کی ضد ہے ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں الوضع الشیء علی غیر محلہ، کہ چیز جس شے کی اہل نہیں ہے اس جگہ اگر رکھ دی جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ میں مثال دوں گا، اگر دستار پیروں پہ رکھیں تو یہ ظلم ہے، اگر جوتا سر پہ رکھیں تو یہ ظلم ہے۔ ہمارے آئمہ کے لیے یہی شرط ہے۔ کسی نے میرے مولا علی سے دریافت کیا تھا، مولا جو بت آپ نے خانہ کعبہ میں توڑے ہیں، جن کی گردنیں علی ابن ابی طالب نے مروڑ کر رکھ دی، خطیب منبر سلونی، وارث رتبہ ہارونی، حلال مشکلات، امیر کائنات، امیر ممکنات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب، ابو الائمہ، ابو الحسنین کریمین، 11 اماموں کے امام کا یہ فرمان ہے۔ جب پوچھا گیا کہ مولا ان کی گردنوں کو کیوں توڑا ہے؟ یہ تو بے جان ہے، بے جان کو مار دینے سے اس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا اس کو مارنا اس لیے واجب تھا کہ یہ جس جگہ کے اہل نہیں تھا اس جگہ بیٹھا ہے۔ یہ کہاں بیٹھا ہے؟ جس جگہ کا اہل نہیں تھا، وگرنہ بے جان کو مارنا مولا کہتے ہیں فائدہ نہ دارد، لیکن اس کو مارا اس لیے حکم پروردگار سے کہ اس کی یہ جگہ نہیں تھی۔ یہی بات ہے، جو امامت کا اہل نہ ہو اگر اس کو منصب امامت پہ بٹھائیں گے تو وہ ظلم ہے، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بارگاہ خدا بندی میں اس کی معافی نہیں۔ عدل جو ہے، عدل 14 دفعہ ہے، اور یہ مکتب اہل البیت کا تر امتیاز ہے کہ عدل ہمارے اصول دین میں، عدل ہمارے اصول دین میں ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ العدل ساعت، عدل سے پر ایک لمحہ افضل من عبادت 70 سنہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر عدل سے گزری ہوئی ایک گھڑی کا آپ تقابل کریں تو وہ 70 سال کی عبادت ایک طرف، وہ ایک گھڑی۔ اسی لیے ہمارے مکتب میں اصول دین میں عدل کو واجب کیا گیا۔ یہ وہ اشارے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے
امامت کے لیے دیے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں یہ کتاب حادثاتی کتاب نہیں ہے، اس کو باقاعدہ اس نے اپنے ارادے سے نازل کیا اور جن کی شان کے لیے نازل کیا ان کا برابر اعلان کیا، کسی چیز کو مخفی نہیں رکھا۔ یہ جو سجدے آدم کے لیے ہوئے ہیں اس کی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کس کو سجدہ تھا؟ سجدے بنی آدم کے، آدم کو نہ تھے، سر ان کی سلامی کو فرشتوں کے جھکے تھے۔ یہ نور پاکیزہ پاک تھا جو پیشانی آدم میں بطور امانت اللہ رب العزت نے جلوہ فگر کیا تھا، قائم کیا تھا۔ اس لیے اور آپ ان کی شان کو سمجھیں، حضرت موسیٰ کی زبان اقدس پہ آگ کا انگارہ رکھا گیا فرعون کے گھر میں، آپ کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی، کلام کرنے میں حضرت موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کا لقب ہے آپ کے لیے، آپ امام الپہلے نبیوں میں پہلے امام نبی ہوئے۔ نبیوں میں اگر کسی نبی کو امامت ملی ہے سب سے پہلے تو وہ حضرت ابراہیم ہے، اور ہمارے 12 اماموں میں پہلی امامت ملی ہے تو وہ علی مرتضیٰ۔ توجہ چاہوں گا، پورے کے پورے آغاز نظری، پورے کے پورے جد الانبیاء، سید خلیل اللہ، خلیل پروردگار، خلت رکھتے ہیں، شریعت رکھتے ہیں، صاحب کلمہ ہے، 2 بیٹے ایک وقت میں نبی گزرے ہیں، اتنا بڑا شرف ہے سید جناب حضرت ابراہیم خلیل کا، مختلف امتحانوں سے گزرے ہیں، امامت سے سرفراز کیے گئے ہیں، پورے کے پورے منجنیق میں آگ میں پھینکے گئے ہیں، لیکن آگ نے نقصان نہیں دیا ہے، ادھر کلیم کی زبان جلی ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ پیغام حسینیہ دینا چاہتا ہوں، حسین و منی و انا من الحسین کا مقام کیا ہے اسی کے لیے توضیح دینا چاہتا ہوں، اور یہی فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقام سمجھیں، یہ اللہ نے بغیر پروگرام کے نہیں کیا، ہر چیز اپنے ارادے سے، ہر عزت ان کے لیے ارشاد فرمائی، نازل کی، اس کا اعلان کیا، اس کا اہتمام کیا۔ اب آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا کیا وجہ ہے؟ کلیم کی زبان جلی ہے، خلیل آرام سے یا نارو کونی بردم و سلامہ کا ورد کرتے ہوئے آگ پہ ایسے بیٹھے ہیں، آگ نے نقصان نہیں دیا۔ امام نے کہا مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں ہمارے گھرانے کو امامت بخشی ہے، ابراہیم اس لیے نہیں جلا کہ اس کی پیشانی میں ہمارا نور تھا۔ ابراہیم ایسے نہیں جلا، اللہ نے اس کے لیے اہتمام فرمایا ہے، اس لیے اور اہتمام کا ایک اور انداز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان کی امامت کا حدود اربع، ان کی امامت کا رقبہ جو ہے وہ فرش سے شروع ہوتا ہے اور عرش کے اس پار چلا جاتا ہے۔ مریض جہاں کا ہو اس کو وہی ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دنیا کا مریض ہو بھائی جان، آپ اپنے علاقے میں اپنے بچے کو دکھائیں گے، آپ دوسرے شہر میں نہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح جس عدالت کا کیس ہو اسی عدالت میں سنا جاتا ہے، یہ عدالت پروردگار کا کیس ہے کہ فطرس ایک لمحے کے لیے رضائے پروردگار کو سمجھنے میں دیر ہوئی ہے، ایک جزیرے میں پرور جلا کے پھینک دیا گیا اور 700 سال آغا جان 700 سال وہاں سجدے میں پڑا ہوا ہے اسی جزیرے میں۔
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے تیری عظمت کو سمجھنے میں ایک لمحے کے لیے تباہ 700 سال سجدے کام نہیں آئے، عبادت کام نہیں آئی، اس جزیرے میں پڑا ہے، پکار رہا ہے خالق کو۔ میں کہوں گا یا اللہ تیری عدالت کا مجرم، توجہ چاہوں گا بھائیو، بس میں بہت جلدی سے اپنے موضوع کی طرف اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ یا اللہ تیری عدالت کا مجرم ہے، اور شفا کہاں سے مل رہی؟ اب حسین دنیا میں آئے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، رسول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، اور قرآن جا بجا اعلان کر رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ خدا کوئی ہمارے تابع تھوڑا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتا قُلْ تَعَالَوْا أَزْوَاجِنَا وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَصْحَابِنَا وَأَصْحَابَكُمْ، وہ کہہ سکتا تھا، بھائی جان اس نے نہیں کہا ہے۔ یہ جھگڑا آپ کا ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ پروردگار سے گلا کریں۔ آل محمد کو عزت پروردگار نے دی ہے۔ تو اب جبریل گزرا ہے، نظر پڑی فطرس کی، 2 نام ملتے ہیں تاریخ میں، ایک فطرس ہے ایک سلسائیل ہے، لیکن راوی نے لکھا ہے کہ دونوں مریض تھے، دونوں کو شفا ملی ہے وقفے وقفے۔ اب جبریل سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کا بیٹا ہوا ہے، مبارکبادی کے 1000 فرشتے کی قیادت کر رہے، گزرا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں بدگمانی کروں گا کہ جان کے اس جزیرے سے، توجہ چاہوں گا، اس جزیرے سے اس کا بغیر پروگرام کے گزر نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً وہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، حکم پروردگار سے مشیت میں ہوگا کہ رستہ یہ اپنانا، توجہ چاہوں گا، جہاں پہ فطرس گرا پڑا ہے۔ اب اس نے دیکھا، کہا جبریل مہربانی کر مجھے اٹھا کے ساتھ لے جا۔ کہا یہ کیسے؟ کہا جو مولود ہے اس کے صدقے میں مجھے شفا، تم اتنی مہربانی کرو اپنے پروں پہ مجھے اٹھا لو۔ جبریل نے اٹھا، اب اللہ سے بھی نہیں پوچھا، اور جہاں لے کے جا رہے ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا ہے، وہ چاہوں گا، تاکہ قسم یہ اس کا پروگرام تھا کہ ایسے ہو۔ وہ لوگوں کے سامنے رسول کے بیٹے کی عزت بیان کرنا چاہتا تھا، زہرا کے لال کا مرتبہ لوگ سمجھ جائیں۔ اب آئے ہیں، رسول نے دیکھا ہے، رسول نے کہا جبریل یہ کون ہے جو جس کو تو نے پروں پہ اٹھایا ہوا ہے؟ کہا مولا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہا بے شک جانتا ہوں۔ کہا مولا یہ شفا کی درخواست ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تو آج میرے لیے تو نہیں آئے، تو آج کہیں کسی کام کے لیے آئے، کام تیرا حسین کی مبارکبادی ہے، جس کے لیے آئے اس سے شفا مانگو۔ ابھی میرے بھائی نے پڑھے یا مالک حوضی، ایک بیٹے کو رسول نے حوض کا مالک بنایا ہے، دوسرے کو کہا یا شافع امتی، خبردار میری شفاعت کہیں اور سے نہ ڈھونڈنا، حسین منی وانا من الحسین، میری شفا بھی حسین دے گا، میری شفاعت بھی حسین دے گا۔ اب سلوات پڑھ لی محمد، میری شفاعت کا حامل بھی حسین ہے، میری شفاعت کا مالک بھی حسین ہے۔ کہا کہ اس پنگھوڑے سے، روایت میں ہے کہ حسین سے نہیں پنگھوڑے سے مس کرو، اس جھولے سے مس کرو۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب میرے محمد کے بیٹے کا جھولا برآمد ہو تو وہاں ذہن کو ڈسٹرب نہ کرنا۔ آج میں حسین کے جھولے سے شفا دے کے شفا ان کے گھر میں رکھ رہا ہوں کہ یہی عطا کرے، چاہے یہ کرے چاہے اس کا بیٹا کرے۔ اس لیے تبرکات جو ہے یہ لکڑی نہیں ہے، اس کو عام نہ سمجھے میرے بھائیوں،
عزاداران جناب مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، آپ جنازے اٹھانے والی قوم ہیں. خدا کی قسم مجھے فخر ہے ہزارہ برادران پہ، ہماری بہنوں پہ ہمیں فخر ہے، ہماری خواہرات پہ ہمیں فخر ہے. جس طرح مکتب اہل بیت کی ہزارہ کی بہنوں نے سردی کی ان راتوں میں جناب زینب کی سیرت کو زندہ کیا، کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے دکھائے اگر کہیں کربلا کے بعد، خدا کی قسم کربلا جیسا ماحول اگر بنا ہے تو وہ ہماری بہنیں ہیں ہزارہ جات کی، جنہوں نے جناب زینب عالیہ کی سیرت کو ایسے زندہ کیا جیسے بی بی کے خطبے نے شام کے در و دیوار میرے بھائیوں ہلا دیے تھے. خدا کی قسم حکومت پاکستان کے در و دیوار ہماری بہنوں نے لرزا دیے تھے. ہمیں فخر ہے. آپ سے بہتر اس مکتب کو کون جانے گا؟ یہ لکڑی کا چولہا نہیں ہے، یہ لکڑی کا علم نہیں ہے. دیکھو یہ قوم وہ ہے، ہمارا مکتب وہ ہے. میرے بھائیوں ہم حسین سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ خدا نے خواستہ حسین رسول کا، حسین اللہ کا مقرر کیا ہوا امام ہے. رسول نے تو اعلان کیا ہے، رسول کی زبان اقدس سے ان بچوں کی امامت کا اعلان ہوا ہے. خبردار مٹیریل پہ نہ جانا، یہ ابلیس کی سوچ ہے. اس نے کہا مجھے تو نے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا. خبردار ملعون نکل جا میری بارگاہ سے. اللہ مٹیریل کو نہیں دیکھتا، وہ نسبت کو دیکھتا ہے. خدا کی قسم توجہ چاہوں گا بہت، میری گفتگو مکمل ہونے کی. میرے بچوں میں، میری بہنوں میں، میرے عزیزان بھائیوں میں، برادران میں یہ پیغام جانا چاہیے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. ہمیں فخر ہے آپ پہ. آپ کے مکتب کا وہ ترہ امتیاز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. ہم ان لکڑیوں کو نہیں چومتے ہیں، ہم جھولے کو چومتے ہیں تو نسبت کی وجہ سے. ہم علم پاک کو چومتے ہیں تو حضرت عباس سے نسبت ہے. ہم شبیہ ذوالجناح کے پاؤں پہ بوسہ دیتے ہیں تو وہ نسبت حسین سے دیتے ہیں. ہم سکینہ کا تابوت اٹھاتے ہیں تو نسبت کی وجہ سے. اس لیے پتہ چلا جو مٹیریل پہ جائے اس کی سوچ شیطان والی ہے، جو نسبت پہ جائے وہ رحمان. صلوات پڑھ لیں. یہ ماتم ضائع نہیں ہے، یہ آئے حسین منہ سے نکلا ہوا میرے بھائیوں ابھی تو نہیں پتہ چلے گا. اللہ آپ کی خضر کی زندگی کرے، لیکن جب ہم دنیا چھوڑیں گے، قبر میں جائیں گے، پھر یہ نور ماتم جب قبر میں مددگار بن کے آئے گا پھر پتہ چلے گا. یہ سب چیز لکھی جا رہی ہے، یہ محفوظ ہے، شاید یہ محفوظ ہے. اس لیے اللہ نے پروگرام کے تحت ان کی عظمت کو بتایا ہے. کاش میرے پاس ٹائم ہوتا. موضوع ختم ہونے کو جا رہا ہے لیکن مطالب بہت زیادہ ذہن میں تھے جو وقفے میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک دو مطلب ضروری سن لیں. مولا علی سے پوچھا کسی نے، مولا قرآن مجید میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ سورۃ رعد میں آخری آیت جو ہے وہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. اب وہ میں آیت سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ میرا حبیب کافر تجھے اللہ کا رسول نہیں گردانتے، لیکن تم پریشان نہ ہو جاؤ. تمہاری رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے، ایک وہ ہے کہ جس
जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, तवज्जो से अल्लाह की कसम, मैं दरवाजा अहले बैत में आए तो परवरदिगार बन के अल्लाह की तरफ से गवाही दी, शबे हिजरत रसूल बन के रसूल की दोनों गवाहियां बड़ी मुश्किल। वहाँ मेराज पे मैंने अल्लाह की गवाही, अल्लाह की तरफ से गवाही दी है। शबे हिजरत मैंने रसूल अल्लाह की गवाही। और काफिर यकीन जाने सुबह तक काफिर यही कहते रहे कि मोहम्मद सोए हैं। जब मुंह अंधेरे में अली की चादर उठाई तो देखा कि मेरे मौला अली मुस्कुरा रहा है। कहा या अली तुम? कहा हाँ मैं। और कौन हो सकता है? मैं ही तो वसी रसूल हूँ, मैं ही जानशीन पैगंबर हूँ, मुझे ही होना चाहिए था। खुदा की कसम, जो समझदार दुश्मन होता है वो कहता है चलो असल नहीं नकल ठीक है। भाई असल बंदा नहीं मिला जिसको मारना है, भाई तो मिल गया है। और भाई भी वो जिसने हमारा सब कुछ जंगों में उड़ाया है। हमारे बाप दादा के सरों को अली ने ऐसे उड़ाया है जैसे बच्चे गेंद से खेलते। तवज्जो चाहूंगा, अली ने बदरो, हुनैनो, ओहदो, खंदको, खैबर में उनके परखचे उड़ाए हुए थे। अली अलैहिस्सलाम से बदला ले सकते थे, अकेले अली हैं। एक दूसरे को शाना मार के कहने लगे हमारा अली से क्या है, चलो हम मोहम्मद को ढूंढ लें। अली से जान बचा के निकले, अली से जान बचाई। अब मौला ने दूसरे दिन काबा में ऐलान किया आ जाओ। अना मिन रसूल व रसूल मिन, मोहम्मद मुझसे मैं मोहम्मद से, अली मिन्नी व अना मिन अलीन, और मोहम्मद मिन्नी व अना मिन मोहम्मद, मैं मोहम्मद से हूँ, मोहम्मद मुझसे। आ जाओ, जिसकी अमानतें हैं आके ले जाओ। अब काफिरों ने, मुशरिकों ने बस फजाइल की आखिरी 17 में मसाइल हजरत अब्बास के कहा जिसकी 100 है वो 200 मांगे। सलावत कहा जिसकी इसे खोल के थोड़ा सा कर दे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। नारे हैदर। कहा जिसकी 100 है वो 2 मांगे, जिसकी 200 है वो 400 मांगे, जिसकी 400 है वो 1000 मांगा। क्योंकि ये उन्हें भी यकीन था कि मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली को बता के नहीं गए, लिहाजा अली ने पूछा नहीं है, मोहम्मद ने बताया नहीं है, अपनी मर्जी का। मौला खाने काबे के सामने बैठ के सब अमानते झोले में बंद हैं, पड़ी हैं, डब्बे हैं, झोले हैं, जो भी चीज़ है पड़ी है। अब आ रहे हैं प्रोग्राम के तहत अबू जहल, सारे मुशरिक। कोई कहता है मेरी 100 है, मेरी 100, या अली मेरी 100 नहीं है, मेरी 200 है। कोई कहता है कि मेरी 400 नहीं है, मेरी 1000 है। अली ने कहा देखो मोहम्मद ने मुझे बताया नहीं, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा नहीं। आज न तुम बोलो न हम बोलते, अमानत खुद बोलेगी किसकी है और कितनी है, ये है मेयारे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। मेरे मौला अब्बास के बड़े एहसान हैं, अहले बैत रसूल पे जनाब गाजी के बड़े एहसान।
میرے 6ویں لالے ولایت سے کسی سائل نے پوچھا تھا مولا نماز میں یہ جو دوسرا سلام ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا اس سلام میں 12-14 کے بعد بھی کوئی ہستی شریک ہوئی ہے اللہ کی طرف سے؟ صادق آل محمد احترام میں اٹھے، کہا ہاں 12-14 کے بعد اللہ کے حکم سے جو ذات نماز میں دوسرے سلام میں شامل ہوئی ہے وہ حضرت عباس، کام ہے حضرت عباس۔ اچھا پھر مولا علی نے پوری زندگی کچھ نہیں مانگا، اللہ سے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک دعا مانگی ہے حضرت عباس کے آنے کی۔ اپنی ذات کے لیے میرے مولا علی نے اللہ سے کچھ نہیں، کوئی تعریف، صرف پوری زندگی میں وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی عاطف غیبی سے آواز آئی یا علی کچھ مانگ لو، جو نہ مانگے وہ خدا ہوتا ہے، تو نے پوری زندگی کچھ نہیں مانگا، مانگ لو نصیری کی دلیل باطل ہو جائے گی۔ اگر علی کچھ نہ مانگتے تو نصیریوں کے لیے دلیل مل جاتی کہ علی اللہ ہے، یا علی کچھ مانگ لو۔ میرے مولا نے اللہ سے عباس مانگ کے نصیری کی دلیل کو باطل کیا، یہ مقام ہے۔ اور کسی نے پوچھا مولا 2 عظیم امام بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ نے غازی کو مانگا ہے؟ کہا ہاں، اللہ نے 2 بیٹے مجھے دیے تھے، لیکن مباہلے والے دن مجھ سے لے کے پھر محمد کو واپس کیا، اس کے بدلے میں جو خالق نے مجھے تحفہ دیا۔ میرے مولا کے لیے سب سے زندگی کا مشکل کام یہ تھا کہ جناب حسین اور جناب زینب سے موت کی اجازت کیسے مانگا۔ نظریں جھکائیں، مولا کہا حسین عباس تیری اجازت رسول کے بیٹے کے پاس نہیں، تیری اجازت علی زادی کے پاس، ام المصائب نے تجھے اجازت۔ اب جھکی ہوئی نظروں سے گھوڑا پکڑ کے آئے ہیں خیمے میں، اور راوی نے لکھا ہے مقتل الحسین والے۔ عباس نے کوئی ایسے غربت کے لہجے میں آئے تطہیر پڑھی، بی بی کو محسوس ہو گیا چونکہ عالمہ غیر معلمہ تھی کہ آج جو سوالی آیا ہے یہ عام سوالی نہیں۔ کہا اماں فضا میں تو جنگل کربلا میں لٹ چکی ہوں، دیکھو میرا عباس آیا ہے، کہو غازی اندر آ جا۔ عباس اب نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کہا میری آقا زادی مجھے مرنے کی اجازت۔ بی بی نے کہا عباس تم 4 سال کے تھے، رونے کے اگر آپ نے توجہ کر لی میں 1-2 سطر، لیکن اس میں مسائب ہو۔ کہا عباس تم 4 سال کے تھے، میں تمہیں اپنے سہن خانہ میں انگلی پکڑ کے چلا رہی تھی، میرے بابا مسجد سے آئے اور کہا کہ بیٹا عباس کو چلنا سکھا دے، تو میں نے رو کے کہا کہ بابا نہیں، آج سے اس کے سہارے چلنا سیکھ رہے۔ کہا میرے بابا جھکے میرے اوپر اور میرے ہاتھوں پہ بوسہ دیا علی نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ، اونچا روئے علی۔ بیٹی نے پوچھا بابا کیوں؟ کہا کوئی وقت یاد آیا ہے، کوئی وقت یاد آیا ہے، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، وہ وقت یاد کر کے رو رہا ہوں۔ بی بی کہتی تھی میں عباس تیری جوانی دیکھتی تھی، تیرا قد دیکھتی تھی، میں سوچتی تھی کس کی مجال ہے جو زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پہنوائے، زینب کے ہاتھوں میں کون کڑیاں پہنوائے گا، کس کی مجال۔ لیکن عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے
کہ میں اجڑنے والی ہوں، لیکن غازی میرے 3 سوالوں کے جواب دیتے جاؤ، اجازت ہے چلے جاؤ۔ کہا مرشدزادی حکم کرے۔ کہا غازی یہ بتاؤ جس جگہ علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا آقازادی یہ جنگل کربلا کا ہے۔ دوسرا سوال، بی بی نے پوچھا کہ یہ فوج کتنی ہے؟ کہا مخدومہ 9 لاکھ۔ کہا آئی کس لیے؟ اب غازی خاموش ہو گئے۔ بی بی نے کہا عباس مجھے جواب چاہیے، بتاؤ یہ کیوں آئے ہیں؟ عباس نے کہا مرشدزادی تیرے برقعے کی او میں قربان جاؤں۔ کہا اما فضہ جلدی آؤ۔ بی بی فضہ کو بلایا، کہا اما فضہ عورت کے لیے 2 کام منع ہیں، اونچا بولنا منع ہے، تیز چلنا منع ہے، لیکن میں مشیت امامت پہ فائز ہوں، میں اجازت دیتی ہوں آج دونوں کام میری اجازت سے کر لو، اونچا آواز کر لو اور تیز چلتے ہوئے سب خیموں میں ہر بی بی کو کہو جس نے زینب کا اجڑنا دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ اب بیبیاں جلدی سے اس خیمے میں آئیں جس میں بی بی زینب بیٹھے تھے اور جناب عباس تیار تھے۔ اب بیبیاں آئیں، میری آقا زادی نے فرمایا بہنوں، اے علی کی اولاد، اے مسلم کی اولاد، اے حسن کی اولاد، اے ہمارے چاہنے والوں، میں معافی مانگتی ہوں، مدینے سے چلتے ہوئے میں نے تمہارے برقعے کی ضمانت لی تھی، جس کے سہارے ضمانت لی تھی وہ عباس جا رہا ہے۔ کہا عباس اب چلا جا۔ میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مولا حسین سے چلتے ہوئے کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ شبیر رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں عباس صرف 1 نیزہ اور پانی کی مشق ہے، جنگ کی اجازت نہیں ہے، تلوار یہاں پہ رکھ کے جاؤ۔ خدا کی قسم عباس کی 2 حسرتیں پوری نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، غازی عباس کی 2 حسرتیں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا جو دعا مانگنی ہے آج مانگیں۔ جس عباس کی 2 حسرتیں پوری نہیں ہوئی ہیں، اللہ نے اس کے صدقے میں یہ حکم دیا ہے کہ جو غازی کے صدقے میں مانگتے جاؤ میں ادا کرتا جاؤں گا۔ مانگ لے جو بھی عباس کے صدقے میں مانگنا ہے، آج اپنی جھولی پھیلا لیں۔ حضرت عباس چلے ہیں، جنگ کیا ہے، فرات کا کنارہ خالی کروایا ہے، مشق بھری ہے۔ 2 کام کون سے؟ ایک جنگ کی حسرت، ایک حسرت تھی کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ جب حرملہ گرفتار ہو کے مختار کے دربار میں آیا ہے تو مختار نے پوچھا ظالم تو نے کون سے ظلم کے 3 تیر چلائے ہیں کربلا میں، جس نے زہرا کا گھر اجاڑ دیا؟ کہا میں نے 1 تیر رباب کے بیٹے پہ چلایا جو 3 شعبہ تھا، 3 پھلا تھا، دوسرا تیر میں نے سکینہ کی مشق میں مارا جس سے سکینہ کی مشق کا پانی زمین پہ گر گیا، اور تیسرا تیر میں نے حسین کی پیشانی رونے والوں اب عباس جب مشق میں پانی گرنے لگا تو میرے مولا نے گھوڑے کو کہا اے رہوار اب خیمے میں نہ جانا، اب فرات کی طرف لے چلو، اب جینے کی عباس کو حسرت نہیں۔ رونے والوں جس کے ہاتھ سلامت ہوں وہ گھوڑے سے آرام سے اتر سکتا ہے، اترتے ہوئے گرتے ہوئے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، لیکن میں دارین کی ہر عزت قربان کروں میرے مولا عباس کس عالم میں گھوڑے سے اترے، ہاتھ تو سلامت نہیں۔ راوی لکھتا ہے پیشانی کے بعد غازی گھوڑے سے اترے، آہستہ آہستہ کہا مولا غلام اتر گیا ہے، مولا آئیں ایک دفعہ اپنی زیارت کرائیں۔ شبیر جلدی سے جہاں غازی کربلا کی
اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، میرے مولا حسین آئے روتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے ایو الناس الان انکسر ازاری، لوگوں میری کمر کا زور ختم ہو گیا، حسین چلنے کی قابل ہے۔ میرے مولا حسین آئے جلدی سے عباس کا سر جھولی میں ڈالا اور کہا غازی کوئی وصیت؟ کہا مولا میری آنکھ میں خون ہے اور ریت ہے، اس کو ایک دفعہ صاف کریں۔ میرے مولا نے آنکھوں سے ریت صاف کی، اب عباس کی نگاہیں کھلی، کہا مجھے یہ بتائیں جب میں چلا تھا تو آپ کے بال سیاہ تھے، اب بال سفید کیوں ہوئے؟ کہا جس جگہ تیرا جوان بھائی اتر جائے اور جس کا جرنیل ویر مر جائے، عباس تیری جوانی نے مجھے ضعیف کر دیا، تیرا گھوڑے سے اترنا مجھے ضعیف بنا۔ قبلہ میرے مولا حسین نے کہا عباس ایک دفعہ اپنی زبان سے بھائی کو، جس وقت بھائی کا نام آیا عباس نے کہا مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو کونین کی جنت کی شہزادی کے بیٹے ہو، میری ماں کنیز ہے، تم امام ہو میں غلام ہوں، یہ کیسے ہو؟ راوی کہتا ہے ایک پردہ پوش بی بی کا ہاتھ برآمد ہوا، کہا غازی میں راضی ہوں، میرے حسین کو بھائی بلا، اور میرے حسین کا کوئی مددگار نہیں رہا۔ غازی نے 3 دفعہ کہا بسم اللہ میرا نواب ویر، بسم اللہ میرا مہمان ویر، بسم اللہ میرا پیاسا ویر۔ اتنے میں فضا نے کہا عباس جلدی نہ کر، دار خیمے سے ایسے چادر کا اشارہ ہوا، ایک مستور برآمد ہوئی، کہا غازی صرف حسین بھائی نہیں ہے، آخری دفعہ کہو زینب میری بہن، رو کے کہتے ہیں بسم اللہ میری شام کی قیدر دے، بسم اللہ میری شام کی مسافرہ بہن۔ ماتم حسین